بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کے دن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ یہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس دن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے کہ جتنا یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت والا دن ہے کہ اس دن سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کسی اور دن اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا اس دن یوم عرفہ کے دن میں آزاد کرتے ہیں۔ اور اسی دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور غصے میں دیکھا جا سکتا ہے یوم عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن وہ اپنی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو رسوا کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، اور ان کو اس سے گناہ کرواؤں گا۔ اور وہ اپنی محنت کر رہا ہے، گناہ کروا رہا ہے، لوگوں کو بہکاوے لا کے گناہ کے اندر مصروف اس نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرا بندہ جب بھی میری طرف توجہ کرے گا، مجھ سے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آج جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کے دن یعنی میدان عرفات کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اور فرمایا کہ جب حاجی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اہل آسمان والوں کے سامنے، اہل آسمان والے کون ہیں؟ ان کے فرشتوں کے سامنے اللہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ وہی لوگ ہیں، یہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے کہ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، دیکھو یہ میرے بندے تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ میرے بندے تو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میدان عرفہ کا جو دن ہے یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ یوم عرفہ کے دن ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا عمل کون سا ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ عمل ہمیں ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ تکبیرات تشریق، یعنی کہ ہر مسلمان اور مرد عورت جو بھی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، تکبیرات تشریق ضرور پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات تشریق کون سی ہے؟ فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر ایک بار اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے ایک بار کہ اپنے اس کے کان جو ہے وہ اس کو سن لیں۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کو جو بھی فرض نماز ادا کرے تو فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا عمل یوم عرفہ کے دن یہ کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ اگر ہمت ہو، طاقت ہو تو روزہ رکھیں۔ اس روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال پچھلے اور ایک آئندہ سال یعنی کہ جو آنے والا سال ہے اس کے 2 سال کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ ایک دن یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی کتنا زیادہ اس کا اثر ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس دن ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا جو عمل ہے اس یوم عرفہ کے دن وہ ضرور یہ کرنا چاہیے کہ یوم عرفہ کے دن کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین بات یہ ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا دن ہے، تو اس دن کو ہم ایسا ہی نہ ضائع کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس دن سارا دن اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ جو دن ہے یہ تو ہے ہی گناہوں سے معافی کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ یہ فضیلت والے دن سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔